السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ سورہ انفال آیت نمبر 25۔ اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ وہ تمہیں زندہ کرے، اور جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ رب انفخ روح برکت فی کلامی ھذا واجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ۔ قابل صد احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے قبولیت دعا کے ایمان افروز واقعات اور دعاؤں کے تعلق سے حضور انور کی تحریکات و نصائح۔ قرآن مجید کی جو آیت خاکسار نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرستادہ کی بعثت کی غرض روحانی طور پر مردہ لوگوں کو زندہ کرنا بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث رسول جن ذرائع سے اپنے ماننے والوں کو روحانی طور پر زندہ کرتا ہے، ان میں سے ایک اہم ذریعہ وہ دعائیں ہیں جو وہ اپنے ماننے والوں کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو شرف قبولیت بخش کر لوگوں کی روحانی زندگی کے سامان کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما کانت النبوۃ قط الا تبعتھا خلافۃ، کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں مبعوث ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے کام کو جاری رکھنے کے لیے خلافت کا نظام جاری ہوتا ہے۔ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات کے مطابق خلافت کا نظام جماعت احمدیہ میں قائم ہے، اور مطیعان خلافت ان تمام برکات سے مستفید ہو رہے ہیں جو خلافت سے اللہ تعالیٰ نے وابستہ کر رکھی ہیں، اور روحانی طور پر ان زندہ لوگوں میں شامل ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اب خلافت کے ذریعے زندہ ہو رہے ہیں۔ قبولیت دعا کے ذریعے جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو روحانی طور پر زندہ کرتے رہے، اسی طرح آپ کے بعد آپ کی جانشینی میں ہر خلیفہ وقت بھی زندہ کرتا رہا، اور اب یہ سلسلہ خلافت خامسہ کے بابرکت دور میں بھی اپنی پوری شان کے ساتھ جاری ہے۔ قبل اس کے کہ میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے قبولیت دعا کے بعض واقعات آپ کی خدمت میں پیش کروں، دعا کی افادیت، اہمیت اور اس کی برکات کے تعلق سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا، کیونکہ اس زمانہ میں آپ ہی وہ واحد وجود ہیں جنہوں نے دعا کے تعلق سے ہر مضمون کو نہ صرف تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے
بلکہ ہر احمدی کے دل میں اس مضمون کو اس رنگ میں راسخ کر دیا ہے کہ اب ہر احمدی کی زندگی صرف دعا ہے، اور یہی وہ غذا ہے جسے وہ اپنی روحانی زندگی کے سامان کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا ایک زبردست طاقت ہے جس سے بڑے بڑے مشکل مقام حل ہو جاتے ہیں، اور دشوار گزار منزلوں کو انسان بڑی آسانی سے طے کر لیتا ہے، کیونکہ دعا اس فیض اور قوت کو جذب کرنے والی نالی ہے جو اللہ تعالیٰ سے آتا ہے۔ جو شخص کثرت سے دعاؤں میں لگا رہتا ہے وہ آخر اس فیض کو کھینچ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ سے تائید یافتہ ہو کر اپنے مقاصد کو پا لیتا ہے۔ یقیناً سمجھو کہ دعا بڑی دولت ہے۔ جو شخص دعا کو نہیں چھوڑتا اس کے دین اور دنیا پر آفت نہ آئے گی۔ وہ ایک ایسے قلعہ میں محفوظ ہے جس کے ارد گرد مسلح سپاہی ہر وقت حفاظت کرتے ہیں، لیکن جو دعاؤں سے لاپرواہ ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو خود بے اختیار ہے اور اس پر کمزور بھی ہے، اور پھر ایسے جنگل میں ہے جو درندوں اور موذی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی خیر ہرگز نہیں ہے، ایک لمحے میں وہ موذی جانوروں کا شکار ہو جائے گا اور اس کی ہڈی بوٹی نظر نہ آئے گی۔ اس لیے یاد رکھو کہ انسان کی بڑی سعادت اور اس کی حفاظت کا اصل ذریعہ ہی یہی دعا ہے۔ یہی دعا اس کے لیے پناہ ہے اگر وہ ہر وقت اس میں لگا رہے۔ ملفوظات جلد نمبر 7۔ قبولیتی دعا کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کی ماہیت یہ ہے کہ ایک سعید بندہ اور اس کے رب میں ایک قوت جاذبہ ہے، یعنی پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندہ کو اپنی طرف کھینچتی ہے، پھر بندہ کے صدق کی کششوں سے خدا تعالیٰ اس سے نزدیک ہو جاتا ہے، اور دعا کی حالت میں وہ تعلق کے خاص مقام پر پہنچ کر اپنے خواص عجیبیہ پیدا کرتا ہے۔ سو جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں مبتلا ہو کر خدا تعالیٰ کی طرف کامل یقین اور کامل امید اور کامل محبت اور کامل وفاداری اور کامل ہمت کے ساتھ جھکتا ہے اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدانوں میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے، پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ بارگاہ الوہیت ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تب اس کی روح اس آستانہ پر سر رکھ دیتی ہے اور قوت جذب میں جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی عنایات کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تب اللہ جل شانہ اس کام کے پورا کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر ان تمام مبادی اسباب پر ڈالتا ہے جس سے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں جو اس مطلب کے حاصل ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ مثلاً اگر بارش کے لیے دعا ہے تو بعد استجابتی دعا کے وہ اسباب طبیعیہ جو بارش کے لیے ضروری ہوتے ہیں اس دعا کے اثر سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اگر قحط کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق مخالفانہ اسباب کو پیدا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات ارباب کشف اور کمال کے نزدیک بڑے بڑے تجارب سے ثابت ہو چکی ہے کہ کامل کی دعا میں ایک قوت تکوین پیدا ہو جاتی ہے، یعنی بِإِذْنِهِ تعالی وہ دعا عالم سفلی اور علوی میں تصرف کرتی ہے اور عناصر اور اجرام فلکی اور انسانوں کے دلوں کو اس طرف لے آتی ہے جو طرف معید مطلوب ہے۔ برکات الدعا روحانی خزائن جلد نمبر 6۔ سامعین کرام، اب خاکسار حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کے قبولیت دعا کے بے شمار واقعات میں سے صرف چند ایک واقعات وقت کی رعایت سے پیش کرے گا۔ خلافت احمدیہ ایسی نعمت ہے جو جہاں تشنہ روحوں کو سیراب کرتی ہے وہاں بنجر زمینوں کی آبیاری کے سامان بھی کرتی ہے۔ جلسہ سالانہ 2012 عیسوی کی دوسرے دن کی تقریر کے دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے براعظم افریقہ میں ظاہر ہونے والے 10 نشانات میں سے ایک نشان کا ذکر یوں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں، امیر صاحب مالی لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال بہت کم بارش ہوئی،
جس کی وجہ سے شدید مشکلات تھیں۔ انہوں نے مجھے بھی دعا کے لیے لکھا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ نماز استسقاء پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا۔ ہمارے ایک معلم بیان کرتے ہیں کہ ایک اسکول ٹیچر محمد طورے صاحب ان کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ باقاعدگی سے ریڈیو احمدیہ سنتے تھے لیکن جماعت سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ایک دن سنا کہ جماعت کے خلیفہ نے اس علاقے کے لیے بارش کی خصوصی دعا کی ہے۔ پھر اس نے سنا کہ مالی جماعت کا امیر ان کے علاقے میں آ رہا ہے تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ خود جا کر اسے ملے۔ چنانچہ فراکو گاؤں جہاں پروگرام تھا وہاں پہنچ گیا۔ وہاں بھی اس نے امیر سے سنا کہ اس علاقے میں بارشوں کے لیے خلیفۃ المسیح نے دعا کی ہے اور پھر خصوصی نماز پڑھائی۔ اس نے اپنے دل میں رکھ لیا کہ اگر اس سال غیر معمولی بارش ہوتی ہے تو صرف دعا کا نتیجہ ہوگی، کیونکہ کئی سال سے اچھی بارشیں نہیں ہوئی تھیں۔ جب بارش کا موسم آیا تو اس نے دیکھا کہ ہر دوسرے تیسرے دن بہت بارش ہو جاتی ہے۔ وہ اس چیز کا گواہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے ایسی بارشیں نہیں ہوئیں۔ آج وہ اس لیے آیا ہے کہ احمدیت میں داخل ہو، کیونکہ خدا خلیفہ کے ساتھ ہے۔ الحمدللہ اب اس گاؤں میں کثرت سے لوگ بیعت کر کر جماعت احمدیہ میں شامل ہو رہے ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل 3 اگست 2018 عیسوی۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے امسال ریویو آف ریلیجنز کی طرف سے منعقدہ گاڈ سمٹ کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں بعض واقعات کا ذکر فرمایا۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا کہ آئیوری کوسٹ کا ایک واقعہ ہمارے معلم نے لکھا۔ ایک مخلص احمدی ہیں وہاں عبداللہ صاحب، ان کے بارے میں لکھا کہ میرے بھائی کو اس طرح پولیس پکڑ کر لے گئی ہے اور عدالت نے اس کو نشہ بیچنے کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سنا دی۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ میرے بھائی کو اس طرح پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، مجرم نہیں ہے۔ کہتے ہیں اس پریشانی کی حالت میں انہوں نے مجھے یہاں لندن میں خط لکھا، یعنی حضور کو انہوں نے خط لکھا۔ کہتے ہیں خلیفۃ المسیح کو میں نے خط لکھا دعا کے لیے اور خود بھی اپنے بھائی کی رہائی کے لیے دعا شروع کر دی۔ کہتے ہیں لیکن اس کے باوجود رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ کہتے ہیں ایک دن خواب میں نے دیکھا مجھے لکھ رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں مجھے لکھ رہے ہیں وہ کہ خلیفۃ المسیح کو دیکھا، آپ کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ پریشان نہ ہو اور صبر کرو، تمہارا بھائی جلدی رہا ہو جائے گا۔ صبح جب میں اٹھا تو مجھے بڑی تسلی تھی اور یقین تھا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کوئی معجزہ دکھائے گا اور میرا بھائی رہا ہو کے آ جائے گا۔ لیکن بھائی نے کیا رہا ہونا تھا، الٹا کچھ دن کے بعد ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ان کو شہر کے بڑے ہسپتال میں لے جانا پڑا اور وہاں انہوں نے داخل کر لیا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان کہ پہلے ایک مصیبت تھی، اب دوسری مشکل بھی آ گئی۔ والدہ بیمار ہو گئی ہیں، بڑی کرب کی حالت تھی، بڑی بے بسی کی حالت تھی، بہت پریشان تھا کہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر میں نے دعا کی تو کہتے ہیں رات کو سویا تو پھر انہوں نے مجھے خواب میں دیکھا، یعنی حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خواب میں دیکھا، اور میں نے ان کو کہا کہ اٹھو اور جا کے دروازہ کھولو۔ کہتے ہیں میں بیدار ہو گیا، ایک دم میں جاگا، آنکھ کھلی میری تو دیکھا دروازے پہ کوئی نوک کر رہا تھا۔ جا کے میں نے دروازہ کھولا تو کہتے ہیں وہاں میرا بڑا بھائی موجود تھا۔ اس نے کہا پولیس نے مجھے آج رہا کر دیا ہے، اور کہتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں کی برکت کا معجزہ ہے اور خلیفہ وقت سے تعلق کا معجزہ ہے۔ سہ روزہ پھر گیمبیا کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں ایک دوست ہیں عمر صاحب، انہوں نے 2017 میں فیملی کے ساتھ بیعت کی تھی۔ ان کی بیوی کو یوٹرس کا کینسر، رحم کا کینسر تھا۔ 7 سال قبل بچے کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے بعد کینسر ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں۔
اور تمہارے اولاد پیدا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کی بیوی اس وجہ سے بڑی پریشان رہتی تھی، ایک بیماری بھی ہے اور اولاد بھی نہیں اور ہو سکتی۔ زندگی موت کا سوال ہے، پتہ نہیں زندگی رہتی ہے کہ نہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کی بھی خوشیاں دیکھیں گی کہ نہیں۔ بہرحال بیعت کرنے کے بعد کہتے ہیں ان کی بیوی نے ایک لیفلیٹ لیا، اس پر تصویر میری تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس پر تصویر میری تھی۔ کہتے ہیں وہ تصویر دیکھ کر پتہ نہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا اور سکون پیدا ہوا، تو میں دعا بھی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے مزید تسکین کی دعا مانگتی رہی۔ پھر انہوں نے مجھے خط لکھا اور اپنی دعا کی درخواست کے ساتھ بیماری اور اولاد کی خواہش کا بھی ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ایسا ہوا کہ کچھ دیر کے بعد وہ حاملہ ہو گئیں، اور جب ڈاکٹروں اور نرسوں نے چیک کیا تو حیران تھے۔ وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو جواب دیا تھا اور یہ میڈیکلی ممکن نہیں تھا کہ اب اس عورت کا بچہ پیدا ہو۔ پھر جب انہوں نے پریگننسی ٹیسٹ کے بعد دوبارہ کینسر کا ٹیسٹ کیا اور دیکھا تو وہ بھی بالکل نیگیٹو آیا۔ اس پر ڈاکٹر بڑے حیران تھے۔ ڈاکٹر نے اس نوموائع خاتون سے پوچھا تم نے کون سی دوائی استعمال کی ہے جس سے یہ کینسر بھی ختم ہو گیا اور تمہاری یہ مشکل اور اس طرح کی تکلیف دور ہو گئی جس پر میڈیکلی تو ہمیں یقین تھا کہ نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگی میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی، میں نے تو خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھا تھا اور خود بھی دعا کر رہی تھی، اور یہ دعا کی برکتیں ہیں اور یہی میرا علاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے فضل فرمایا۔ سیر وزال فضل انٹرنیشنل 27 مئی 2022 عیسوی۔ حضور فرماتے ہیں مالدہ صوبہ بنگال انڈیا کے ایک معلم صاحب ہیں، ان کے گردے خراب ہو گئے۔ یہ 2005 عیسوی کی بات ہے، اور ڈاکٹروں نے علاج کرنے کی کوشش کی، کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ 2005 عیسوی میں جب میں قادیان گیا ہوں تو وہاں ان کی فیملی ملاقات تھی۔ انہوں نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، معلم صاحب نے دعا کی درخواست کی، اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہ دوبارہ چیک اپ کرانے ہسپتال گئے تو ڈاکٹر حیران رہ گئے کہ گردے غیر معمولی طور پر ٹھیک ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اس کے بعد وہ بالکل صحت یاب ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے دعا کے بارے میں کہ غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے۔ سیر وزال فضل انٹرنیشنل 27 مئی 2022 عیسوی۔ حضور انور کے قبولیت دعا کے بعض واقعات جو خاکسار کو وکالت تبشیر لندن سے بذریعہ وکالت تعمیل و تنفیذ بھارت، نیپال، بھوٹان موصول ہوئے ہیں، ان میں سے بھی چند ایک پیش کرتا ہوں۔ مبلغ انچارج صاحب ضلع چندر پور مہاراشٹر لکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ بلار پور کے ایک مخلص نوجوان منور علی صاحب جو کہ انجینئر ہیں، کئی دنوں سے نوکری کے لیے مختلف کمپنیوں میں انٹرویو وغیرہ دے رہے تھے، مگر کہیں بھی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ اسی دوران حضور انور نے مسجد بیت الفتوح کی رینوویشن کے لیے تحریک فرمائی۔ انہوں نے ایک بھاری رقم وعدہ کے طور پر لکھوا دی، حالانکہ ان کے پاس نوکری بھی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حضور انور کی خدمت میں دعا کے لیے بھی لکھتے رہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے خدا پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور انہیں قطر میں نوکری مل گئی، اور جتنی رقم کا وعدہ لکھوایا تھا اتنی ہی رقم تنخواہ کے طور پر مقرر ہوئی۔ امیر صاحب برکینا فاسو لکھتے ہیں جیالو عبد الرحمن صاحب افسر جلسہ سالانہ برکینا فاسو کی امسال مارچ میں حضور انور سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا جلسہ سالانہ منعقد ہونے والا ہے لیکن وہاں شدید گرمی ہے۔ اس پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا اچھا آپ کیا چاہتے ہیں کہ بارش ہو جائے؟ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ جی حضور۔ اس پر حضور نے فرمایا اچھا۔ چنانچہ جب جلسہ منعقد ہوا تو پہلے روز 42 ڈگری درجہ حرارت تھا، لیکن عصر کے بعد موسم خوشگوار ہوا اور ہلکی سی فوار بھی پڑی۔ پھر رات 8 بجے کے قریب موسلا دھار بارش شروع ہو گئی اور رات 11 بجے کے بعد بارش تھم گئی اور ہوا چلنے سے تمام جگہ خشک ہونا شروع ہو گئی اور صبح پروگرام کے مطابق تہجد ادا کی گئی۔ خاکسار کو 20 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے اور جماعت کے قدیمی احباب سے بھی پوچھا، سب نے بتایا
کہ کبھی بھی جلسہ میں بارش نہیں ہوئی، اور اس مہینے میں اس طرح بارش کا ہونا انتہائی غیر معمولی واقعہ تھا۔ پھر افسر صاحب جلسہ سالہ نے تمام حاضرین کو حضور سے ملاقات اور جلسہ میں بارش کی درخواست کا بتایا تو کیفیت ہی مختلف ہو گئی۔ سب کے دل قبولیت دعا اور خلافت احمدیت سے محبت و اخلاص سے بھر گئے، اور فضا دیر تک نعرہ تکبیر سے گونجتی رہی۔ کانگو برازاویل میں شہر پوائنٹ نوار کے مبلغ لکھتے ہیں، کانگو برازاویل کے شہر پوائنٹ نوار میں 2015 میں احمدیہ مشن کے قیام کے بعد ایک دن بازار میں پاکستانی دوست محمد اقبال صاحب سے ملاقات ہوئی۔ پہلے تو بہت خوشی سے ملے اور فون نمبر بھی لیا، لیکن جب میں نے اپنے احمدی ہونے کا بتایا تو اچانک رویہ میں تبدیلی آ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خاکسار جب بھی رابطہ کر کے مشن ہاؤس آنے کی دعوت دیتا تو کوئی نہ کوئی عذر کر دیتے۔ 2017 عیسوی میں اچانک ان کی ملازمت ختم ہو گئی اور اچھی خاصی بڑی رقم بھی پھنس گئی، ساتھ ہی پاسپورٹ بھی ختم ہو گیا۔ وہ بہت ہی پریشان ہوئے اور ہر جگہ کوشش کی مگر کوئی حل نہ نکل سکا۔ پھر جنوری 2018 عیسوی میں ایک دن اچانک انتہائی پریشانی میں ان کا فون آیا کہ میں آپ سے ملنے مشن ہاؤس آنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہنچ کر اپنی پریشانی کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ مجھے پاسپورٹ بنوا دیں۔ کہنے لگے مجھے سب نے یہی کہا ہے کہ جماعت احمدیہ ہی تمہاری مدد کر سکتی ہے۔ چنانچہ ان کا آن لائن پاسپورٹ اپلائی کیا گیا تو چند دنوں میں ان کا پاسپورٹ بن کر آ گیا۔ پاسپورٹ کا بننا تھا کہ ان کی طبیعت میں جماعت کے لیے نرمی آنے لگی۔ وہ اکثر مشن ہاؤس آنے لگے اور کھانا بھی ساتھ کھانے لگے۔ پھر جلسہ سالانہ کانگو 2018 عیسوی میں بھی شریک ہوئے، کیونکہ ان کی ملازمت ختم ہو گئی تھی اور ایک بڑی رقم بھی پھنس گئی تھی جس کے حصول کی کوئی صورت نہیں نکلتی تھی۔ اسی تگ و دو میں 15 مہینے گزر گئے اور ان کی پریشانی تھی کہ بڑھتی جاتی تھی۔ ایک دن مشن ہاؤس میں بیٹھے ہوئے بہت ہی رنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ اپنی جماعت کے خلیفہ صاحب کو میری طرف سے دعائیہ خط لکھیں، اور بار بار اصرار کرنے لگے۔ میں نے کہا کہ ہم ابھی حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی خدمت میں دعائیہ خط لکھ لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ آپ احمدی ہوں یا نہ ہوں، مگر اس دعا کا قبول ہونا آپ کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے احمدیت کی صداقت کا نشان ہوگا، کیونکہ آپ کو اپنی رقم ملنے کی ذرا بھی امید نہیں۔ چنانچہ اسی رات دعائیہ خط فیکس کر دیا اور انتظار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ جلد اپنا فضل فرمائے۔ خدا تعالیٰ بھی بہت شان والا ہے اور اسے بھی اپنے خلیفہ سے شدید محبت ہے۔ خدا تعالیٰ کا فضل ہوا اور آخر 4 دن بعد وہ مسکراتے ہوئے مشن ہاؤس آئے اور کہنے لگے کہ جس رات کو ہم نے خلیفہ وقت کو خلیفہ صاحب کو خط فیکس کیا تھا اس سے اگلے دن ہی مجھے دفتر سے کال آ گئی تھی کہ آپ آ جائیں اور پھر سے ملازمت کریں، اور انہوں نے رقم ملنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے۔ میں نے الحمدللہ پڑھا اور کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور پیارے خلیفہ کی دعاؤں سے آپ کے لیے احمدیت کی صداقت کا کیسا معجزہ دکھایا ہے۔ موصوف احمدیت کے کافی قریب آ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہدایت کے سامان پیدا فرمائے، آمین۔ جرمنی سے ابرار احمد صاحب تحریر کرتے ہیں، میں نے جرمنی آنے کے بعد فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں کام شروع کر دیا۔ ایک دن انہوں نے بلیٹن میں حضور انور کا ارشاد پڑھا کہ ایسے افراد جو سور کے گوشت اور الکحل والی جگہ پر کام کرتے ہیں ان سے چندہ نہیں لینا۔ یہ تحریر کرتے ہیں کہ حضور انور کا ارشاد پڑھا تو ہوش اڑ گئے، ساری رات بے قراری اور نفل پڑھ کر گزاری کہ اے اللہ تو میری حالت کو جانتا ہے۔ اسی دوران حضور انور کو بھی دعا کے لیے خطوط باقاعدگی سے لکھتا رہا۔ یہ سوچتا رہا کہ اس چھوٹے شہر میں اور کون مجھے کام دے گا، اور اسی دوران جماعت کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں وصیت کا کہتا ہے، اب اپنی وصیت کیسے بچائے گا۔ اسی دوران حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے خط کا جواب موصول ہوا جس میں حضور انور نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بابرکت کام دے گا، دعا بہت کریں۔ لہٰذا فرماتے ہیں لہٰذا فوراً اٹھا اور کام والوں کو کام سے جواب دے دیا اور کہا کہ یہ میرا آخری دن ہے۔ کام والوں نے ڈرایا کہ پیسے نہیں ملیں گے، بہت مشکل ہوگی، لیکن میں وہاں سے اپنا استعفیٰ دے کر واپس گھر آ گیا۔ گھر آ کر اپنا لیٹر باکس کھولا تو پوسٹ کے محکمہ کی طرف سے خط آیا ہوا تھا کہ کل سے کام پر آ جاؤ۔ فوراً سر خدا کے حضور جھک گیا کہ ایک دن پہلے کام ختم ہوا اور اگلے دن نیا کام مل گیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے گاڑی بھی دے دی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بطور سیکریٹری وصایا نئی وصایا کا ٹارگٹ مکمل کرنے کی بھی توفیق ملی، الحمدللہ۔ سامعین حضرات، یہ واقعات سن کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں یہی صدا دل سے نکلتی ہے کہ قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت، اس بے نشاں کی چہرہ نمائی یہی تو ہے، جس بات کو کہے کہ کروں گا میں یہ ضرور، ٹلتی نہیں وہ بات، خدائی یہی تو ہے، غیر ممکن کو یہ ممکن میں بدل دیتی ہے، اے میرے فلسفیوں زور دعا دیکھو تو۔ جماعت احمدیہ بفضلہ تعالیٰ دنیا میں واحد جماعت ہے جسے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر درد رکھنے والا اور دعائیں کرنے والا وجود حاصل ہے۔ جب رات کو سب سو جاتے ہیں تو وہ جاگتا ہے، تمام عالم میں بسنے والے انسانوں کے لیے اپنے رب کے حضور مناجات کرتا ہے، اپنے تو اپنے غیر بھی اس بات کو محسوس کیے بغیر نہیں رہتے۔ سامعین کرام، اب خاکسار حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی طرف سے دعا کے بارے میں تحریکات اور نصائح کے حوالے سے بعض اقتباسات پیش کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ وہ سچے وعدوں والا خدا ہے، وہ آج بھی اپنے پیارے مسیح کی اس پیاری جماعت پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا اور کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وہ آج بھی اپنے مسیح سے کیے ہوئے وعدوں کو اسی طرح پورا کر رہا ہے جس طرح وہ پہلی خلافتوں میں کرتا رہا ہے۔ وہ آج بھی اسی طرح اپنی رحمتوں اور فضلوں سے نواز رہا ہے جس طرح پہلے وہ نوازتا رہا ہے اور انشاءاللہ نوازتا رہے گا۔ پس دعائیں کرتے ہوئے اور اس کی طرف جھکتے ہوئے اور اس کا فضل مانگتے ہوئے ہمیشہ اس کے آستانہ پر پڑے رہیں اور اس مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈالے رکھیں، تو پھر کوئی بھی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 21 مئی 2004 عیسوی۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، جہاں جہاں بھی احمدی ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ شیطان کے ساتھ آخری جنگ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ اس فوج میں داخل ہوئے ہیں جو اس زمانے کے امام نے بنائی۔ اس لیے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ثبات قدم اور استقامت مانگتے ہوئے ہمیشہ اور ہر وقت صبر اور حوصلے کا مظاہرہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے مزید جھکیں۔ آخری فتح انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کی ہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ان شیطانی اور طاغوتی قوتوں کو شکست دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ قائم فرمایا ہے، لیکن ایک بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بیرونی شیطان کو شکست دینے کے لیے جو اندرونی شیطان ہے اس کو بھی زیر کرنا ہوگا، کیونکہ ہماری فتح مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ظاہری اسباب سے نہیں ہونی بلکہ دعاؤں سے ہونی ہے، اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلنے والا بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے نفس کا جہاد بھی بہت ضروری ہے۔ خطبہ جمعہ فرمودہ مورخہ 6 مارچ 2009 عیسوی۔ ایک اور موقع پر حضور انور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، جب خدا تعالیٰ اپنے بندے کے اس قدر نزدیک ہو جائے کہ وہ اور بندہ ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں، پھر جب بندہ دعا کرتا ہے تو ایسی حالت میں کی گئی دعا ایسے عجیب معجزے دکھاتی ہے جو ایک آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتے۔ پس یہ حالت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ عام دنیا میں بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیں کہ جب تکلیف کے وقت خالص ہو کر کوئی اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے
تو اس وقت کیونکہ دنیا کی ہر چیز سے بے رغبتی ہوتی ہے، دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، مشکل میں پھنسا ہوتا ہے، مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جھک رہا ہوتا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے، تکلیفوں نے اس شخص کے اندر ایک کیفیت پیدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جو ایسی حالت میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں وہ قبولیت دعا کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ پس اگر انسان اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کو ہر وقت سامنے رکھتے ہوئے اس کے قریب تر ہونے کی کوشش کرتا رہے، ایک کام ہونے کے بعد، ایک تکلیف دور ہونے کے بعد اس کے قریب ہونے کی کوشش کو ترک نہ کر دے، تو پھر مستقل اللہ تعالیٰ استجابت دعا کے نظارے دکھاتا ہے، قبولیت دعا کے نظارے دکھاتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کی عنایات کو ہر وقت اپنے اوپر برستا رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تر رہنے کی کوشش کی جائے۔ پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ تمام تر دنیاوی اسباب کو اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اس بندے کی دعا مانگنے کی صورت میں اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام میں لگا دیتا ہے۔ تمام زمینی اور آسمانی ذرائع اپنے بندے کی مدد کے لیے کھڑے کر دیتا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کی دعا قبول کرتے ہوئے بادلوں سے بارش برساتا ہے، تو کبھی دشمن کے حق میں اپنے بندے کی بد دعا سنتے ہوئے قحط اور آفات کے سامان پیدا کر دیتا ہے۔ پس یہ حالت جو ایک مومن کے دل میں قبولیت دعا کے لیے پیدا ہونی چاہیے، یہی وہ حالت ہے جو ہر احمدی کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ خطبہ جمعہ 22 ستمبر 2006 عیسوی۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز اسی مضمون کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں، آج ہم نے نہ صرف اپنی بقا کے لیے، اپنی ذات کی بقا کے لیے، اپنے خاندان کی بقا کے لیے، جماعت احمدیہ کی ترقیات کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دینی ہے، بلکہ امت مسلمہ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری انسانیت کی بقا کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ کرنی ہے، جس کی آج بہت ضرورت ہے۔ پس ہر احمدی کو ان دنوں سے میری مراد ہمیشہ ہی اور آج کل خاص طور پر جب حالات بڑے بگڑ رہے ہیں، بہت زیادہ اپنے رب کے حضور جھک کر دعائیں کرنی چاہیے، مضطر کی طرح اسے پکاریں، بے قرار ہو کر اسے پکاریں۔ آج امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے اور مسلمان ممالک جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اس کا حل سوائے دعا کے اور کچھ نہیں، اور دعا کے اس محفوظ قلعے میں جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا، آج احمدی کے سوا اور کوئی نہیں۔ پس امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اندرونی اور بیرونی فتنوں سے نجات دے، ان کو اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے جو آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم امت کو دیا تھا۔ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ظلم ختم کرے، انسان اپنے پیدا کرنے والے خدا کی طرف رجوع کرے، اسے پہچان کر اپنی ضدوں اور اناؤں کے جال سے باہر نکلے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کو آواز نہ دے بلکہ اس کی طرف جھکے، اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھنے والا ہو، اس بات کو سمجھنے والا ہو کہ میری طرف آؤ، خالص ہو کر مجھے پکارو تاکہ میں تمہاری دعاؤں کو سن کر اس دنیا کی جس کو تم سب کچھ سمجھتے ہو، جو کہ حقیقت میں عارضی اور چند روزہ ہے، تمہارے لیے امن کا گہوارہ بنا دوں، تاکہ پھر نیک اعمال کی وجہ سے تم لوگ میری دائمی جنت کے وارث بنو۔ پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ اس دنیا کے لیے، انسانیت کے لیے بھی دعا کریں۔ دنیا بڑی تیزی سے اپنی اناؤں اور ضدوں کی وجہ سے تباہی کے گڑھے کی طرف جا رہی ہے، اپنے خدا کو بھلا چکی ہے اور نتیجتاً اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے رہی ہے۔ ظلم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اسے انصاف کا نام دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہی ان لوگوں پر رحم کرے۔ حضور فرماتے ہیں، پہلے بھی میں نے کہا ہے، اپنے لیے بھی اور جماعت کے لیے بھی بہت دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ احمدیت کے مخالفین اور دشمنوں کو ناکام و نامراد کر دے، جیسا کہ ہمیشہ سے الہی جماعتوں سے ہوتا آیا ہے کہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو چلتا چلا جائے گا اور یہ ہوتا رہا ہے، تبھی ترقیات بھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک سچائی کی دلیل ہے کہ جب دلیل دوسرے کے پاس نہ ہو تو پھر وہ سختیاں کرتا ہے۔ تو ان مخالفتوں سے نہ تو
نہ تو احمدی ڈرتے ہیں اور نہ انشاءاللہ ڈریں گے۔ یہی چیز ایمان میں ترقی اور جماعت کی ترقی کا باعث بنتی ہے، اور یہ مخالفتیں ہمیشہ کھاد کا کام دیتی ہیں، لیکن اس مخالفت کی وجہ سے مخالفین کا جو بد انجام ہونا ہے، انسانی ہمدردی کے ناطے ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور یہ اپنے بد انجام سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اس سے بچ سکیں۔ اور اپنے لیے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے ان انعاموں سے محروم نہ رہ جائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرمائے ہوئے ہیں۔ دشمن کا ہر شر اور ہر کوشش ہمارے ایمان میں ترقی اور خیر کے سامان لانے والی ہو، ہم میں سے ہر ایک استقامت دکھانے والا ہو، ہماری نیک تمنائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا درجہ پانے والی ہوں، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام ان نیک صفات کی پناہ میں لے لے جن کا ہمیں علم ہے یا نہیں، اور اپنی مخلوق کے ہر شر سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ خطبہ جمعہ 11 اگست 2006 عیسوی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔